محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال جل سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين بأنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی قدر واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز طلبہ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنہری سیرت طیبہ کے واقعات آپ حضرات سلسلہ وار جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں سماعت فرما رہے ہیں آج اس سلسلے کی 18ویں نشست ہے اس سے پہلے آپ حضرات 17 جمعے اس عنوان پر سماعت فرما چکے ہیں اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سیرت طیبہ طاہرہ منورہ
اور اللہ کے محبوب کی پاکیزہ مطہر و منور زندگی کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا حقیقی سچی محبت کیا ہے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنتوں سے پیار کر کے مجھ سے پیار کیا یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اے رب کریم، شان کریمی کا واسطہ ہو جنت میں بھی نصیب رفاقت حضور کی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، سلسلہ سیرت طیبہ میں ہم لوگ پہنچے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے ذرا پہلے تک۔ گزشتہ نشست میں 70ویں نشست میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت، جس کا معترف تمام عرب تھا، مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہر بندے کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ میرے محترم دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کی رسومات سے، غلط عقائد سے، نظریات سے، بدعات سے سخت نفرت تھی۔ گزشتہ فرصت میں نے عرض کیا آپ نے زندگی بھر کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، آپ نے زندگی بھر کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی ایسا کھانا نہیں کھایا جس کھانے کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا ہو۔ سعید عمر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں صحابی رسول ہے، داخل ہے۔ ان کے والد تھے زید ابن عمر ابن نفیل، یہ بھی ان خوش نصیب ہستیوں میں سے تھے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی اور کبھی بتوں کے نام پہ کوئی چڑھاوا چڑھا ہوا کوئی کھانا وہ نہیں کھایا تھا۔ یہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سیرت المصطفیٰ میں نقل کیا ہے۔ ایک راوی فرماتے ہیں کہ کسی مجلس میں آپ کے سامنے وہ کھانا لایا گیا جو کھانا کسی بت کے نام پر نامزد تھا، غیر اللہ کی گویا کہ نظر اور نیاز تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابھی اظہار نبوت نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ یہ فلاں بت کے نام پر یہ کھانا ہے، تو آپ نے اس کے کھانے کا انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کھاتا۔ اور صرف آپ نے انکار نہیں کیا بلکہ یہی جو عمر ابن نفیل، زید ابن عمر ابن نفیل تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ میں نے بھی نہیں کھانا۔ یعنی کچھ مقدس ہستیاں ایسی تھیں جو اس زمانے میں بھی بت پرستی سے، شرک سے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز سے اور ایسی قباحتوں سے کوسوں دور تھے، جنہوں نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا، کبھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ان نفوس قدسیہ میں ایک ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ اور اللہ کا نبی تو ایسا انسان ہوتا ہے
کہ جس کی تربیت اللہ پاک روز اول سے ایسی کرتے ہیں کہ وہ کبھی کسی بھی برائی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے ہی رشد عطا فرما دی تھی۔ یعنی اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو زمانہ نبوت سے بھی پہلے اس طرح پاک اور صاف رکھتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد بھی کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ آپ پہلے تو یہ کرتے رہے، اب آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا نبی انتہائی پاکیزہ اخلاق والا، شرک و بدعت اور گناہوں کی زندگی سے بہت دور ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنے نبی علیہ السلام کی خود تربیت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے زمانے میں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ستاروں کو دیکھا، لوگ ان کے سامنے جھک رہے، ان کی پوجا کر رہے، ستاروں کے آنے جانے سے اس کو مؤثر سمجھ رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی بارشوں کے موسم آ رہے ہیں، اللہ پاک رحمت والی بارشیں نصیب فرمائے۔ اللہ ان بارشوں کو ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے خوشحالی کا سبب بنائے، تباہی کا سبب نہ بنے۔ تو بارش جب ہوتی، آپ نے فرمایا لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ، مفہوم حدیث یوں ہے، ایک حصہ تو فرمایا وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بارش اللہ نے برسائی ہے، اللہ کے حکم کس سے برسی ہے؟ بارشیں کس کے حکم سے آتی ہیں؟ ساری ہواؤں کو چلانے والا، بارشوں کو برسانے والا، بادلوں کو لانے والا، پانیوں کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک حصہ تو انسانوں کا یہ ہوتا ہے، اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل کر دے، یہ موحدین توحید والے ہیں۔ اور فرمایا ایک حصہ وہ ہوتا ہے انسانیت کا جو کہتے مطرنا بنوع کذا، کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ پہنچا، فلاں منزل میں پہنچا، تو اس ستارے کی وجہ سے ہم پہ بارش ہو گئی۔ ستاروں کی گردش سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ موسموں میں حالات آتے ہیں، یہ بارشیں برستی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جن کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس حصے میں شامل ہونے سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ ستارے مؤثر ہوتے ہیں، ستاروں سے کچھ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، کیا یہ ستارے میرے رب ہے؟ یہ ستارے میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارے غروب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب تو وہ ہے جو حی لا یموت، ہمیشہ زندہ ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو غروب ہو جائے وہ تو مر گیا، وہ تو ختم ہو گیا۔ غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی نے کہا جی چاند رب ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے۔ فلما افل، جب چاند بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ تو غروب ہو گیا، اور جو غروب ہونے والے کی عبادت کرے گا وہ گمراہ کہلائے گا۔ ڈوب جانے والا، غروب ہو جانے والا، مٹ جانے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی نے کہا جی سورج،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو دیکھا کیا یہ میرا رب ہے، یہ ان دونوں سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے، سورج بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہے، کیونکہ غروب ہونے والا کبھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا چہرہ، اپنا رخ، اپنی عبادت کا مرکز، اپنے سجدوں، رکوع اور جھکنے کا مرکز کس کو بناتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کو۔ انی وجہت وجہی، میں تو اپنا چہرہ پھیر رہا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کب کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم نے یہ جملے ان کے نقل کیے، یہ کب ہے، کب کی بات ہے؟ نبوت ملنے کے بعد کی بات نہیں، نبوت ملنے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ یعنی اللہ کا نبی بننے سے پہلے بھی کبھی بھی شرک تو دور کی بات ہے، کسی معمولی سی لغزش اور بھول اور گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوتا۔ تو جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام تو تھے ہی امین اور صادق اور امین، کبھی کسی غلطی کے قریب نہیں گئے، غلط نظریہ کبھی نہیں اپنایا، کبھی غلط اخلاق نہیں اپنایا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی سے فراڈ نہیں کیا، کبھی کسی سے بدعہدی نہیں کی، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی غیر محرم کو آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ آگے آپ سنیں گے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی نبوت ملنے کے بعد، تو وہاں یہ بھی جملہ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب آپ نے کبھی کسی غیر عورت سے غلط تعلق نہیں رکھا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے، آپ کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت کے ملنے کے دن قریب آئے، اظہار نبوت کے، یاد رکھیں یہ اظہار نبوت ہے 40 سال کے اندر، ورنہ میرا آپ کا ایمان ہے آپ تو اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم علیہ السلام بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا ابھی گارا اور مٹی بن رہا تھا، ابھی ان کو بنانا ہی اللہ پاک چاہ رہے تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ پوری کائنات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق، پوری کائنات کی تخلیق کا سبب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، اظہار نبوت ہوا 40 سال کی عمر میں، اظہار نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 40 سال سے کوئی 6 مہینے پہلے، یعنی یوں کہہ لیں جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 39 برس اور 6 مہینے تھے، 2 کام ہوئے۔ ایک کام یہ ہوا حبب الیہ الخلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اچھی لگنے لگے، گوشہ نشینی، تنہائی، یعنی جو اللہ کا قرب بڑھ رہا تھا تو دل کر رہا تھا بس میں تنہائی میں ہوں، مجھے کوئی نہ چھیڑے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں اپنے اس انجان رب کی یاد کے اندر تنہائی میں بیٹھا ہوں، بس غور و فکر، سوچ و بچار۔ اب ظاہر ہے نماز تو نہیں تھی اس وقت، طریقہ یہ عبادات کا تو نہیں تھا، اور کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ کیسے کرنی ہے عبادت۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو ناواقف پایا تو آپ کو راستہ بتایا کہ یوں کام کرنا ہے۔ وہ تو بعد میں ساری چیزیں آئی، اس وقت تک تو آپ بس تنہائی میں اس انجان رب کو یاد کیا کرتے تھے، میرا اللہ کیسا ہوگا، مجھے پالنے والا کیسا ہوگا، میری پرورش کرنے والا کیسا ہوگا، میری تربیت کرنے والا کیسا ہوگا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا، میں نے کہاں
جانا ہے، میری منزل کیا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اسی چیز پہ غور و فکر کیا گیا، حبب الیہ الخلا۔ اس کے لیے آپ بعض اوقات گھر سے توشہ لے لیتے، کھانا اپنا ساتھ لے لیتے، اپنی چیزیں ضرورت کی ساتھ لے لیتے، اور مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس غار کا نام کیا ہے؟ غار حرا۔ بہت سارے حضرات نے اس کی زیارت کی ہوگی، کسی نے اوپر جا کے دیکھا ہوگا، کسی نے نیچے سے زیارت کر لی ہوگی، دور سے پہاڑ کو ہی دیکھ لیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ یہ مبارک جگہ ہیں، اللہ یہاں پہنچنا نصیب فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں چلے جایا کرتے تھے، اس میں تشریف لے جاتے، اور وہاں کئی دن، بعض اوقات کئی راتیں اور دن وہی گزارتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ کی پاکیزہ بیوی، وفادار اور وفا شعار بیوی، بعض اوقات آپ کو کھانا وہاں پہنچا دیتی، کبھی آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کو گھر سے باندھ کے دے دیا کرتی۔ بہرحال یہ تنہائی پسند ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری چیز جو ہوئی وہ کیا کہ آپ کو سچے خواب آنے لگ گئے، مبشرات، رؤیا صادقہ، رؤیا صالحہ۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کا پیغام اور حکم ہوتا ہے۔ میرا آپ کا خواب کسی عام آدمی کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ خواب کی علماء نے لکھی نا 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب مبشرات ہے، اللہ پاک بعض اوقات خواب میں کوئی چیز بشارت کے طور پہ اللہ پاک دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے جو انسان کے اپنے نفسانی خیالات، جو دن بھر سوچتا رہا، جو دن بھر پڑھتا رہا، بولتا رہا، وہ رات کو خواب میں آ جاتا ہے۔ ہم یہاں طلباء کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات وہ رات کو سوئے ہوئے بھی قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہو سبحان اللہ، کیونکہ سارا دن قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، رات کو سوئے ہوئے بھی زبان پہ قرآن پاک ہی چل رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو دن بھر دھندا کرتے ہیں، رات کو وہی دھندا جو ہے وہ خواب میں بھی ان کو آ جاتا ہے۔ رات کو وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی خواب میں جو ہے نا وہ بھینس کا سودا کر رہا تھا، تو بھینس تھی اس کے پاس اور اس کا سودا کر رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے 2 لاکھ دینے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو 1.5 لاکھ دوں گا۔ سودا طے نہیں ہو رہا تھا، اتنے میں کسی نے جا کر اس کو جگا دیا، صفدر صاحب جیسا جا کے اس کو اٹھا دیا کہ بھائی اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب وہ اٹھا، نہ وہاں بھینس ہے، نہ لاکھ ہے، نہ 1.5 لاکھ ہے، نہ 2 لاکھ ہے۔ وہ کہنے لگا یار تم ہی میرا کام خراب کر دیتا، چنگا بھلا 1.5 لاکھ ملتا پیسے۔ اکھا من کر کے کہنا چل لیا 1.5 لاکھ ہی دے، اب کہاں سے آئے گا وہ؟ یہ ہماری وہ سوچ ہے، جو دن بھر سوچ رہے ہیں وہی رات کو خواب میں۔ اور ایک تیسرا خواب ہوتا ہے جو انسان کو شیطانی خواب، ڈراؤنے خواب، غلط قسم کے خواب، یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو پہلے قسم کا خواب ہے یہ خواب مبشرات کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا آپ کا خواب، ہم ضروری نہیں کہ اس پہ عمل کریں، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اثر بھی ہو سکتا ہے، اس کے متعلق کسی عقل مند آدمی سے یا کسی زیرک عالم سے جا کے اس کا پوچھنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 6 ماہ پہلے یہ مبشرات شروع ہو گئے۔ دن کو، رات کو جو آپ خواب میں دیکھتے، دن کو بالکل وہی چیز سامنے ہوتی۔ اس طرح 6 مہینے آپ کے یہ گزرے، 39.5 سال سے لے کر 40 سال تک۔ جب 40 سال پورے ہو گئے اور اس کے بعد آپ غار حرا میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ یہ پہلی وحی کے احوال کیا ہے اور اس کے بعد پھر کیسے آپ نے اظہار نبوت کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں ہوگا۔ یہ شعبان کا 2nd لاسٹ جمعہ ہے، اگلا جمعہ شعبان کا آخری جمعہ ہوگا۔
اس میں انشاءاللہ سیرت کا عنوان بھی چلائیں گے، ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی باتیں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی سیرت طیبہ سننے کی، سنانے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔